ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جاری جنگ کا دائرہ مزید پھیلتا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے جزیرہ خارق پر موجود تمام فوجی اہداف کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے ایران کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دے، ملک میں جو بچا ہے اسے بچا لے، جو کہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ جبکہ کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر امریکہ نے خطے میں مزید 5000 فوجیوں کی تعیناتی کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ روز ایران کے ڈرون حملوں میں خلیج کے اہم ملک میں قائم امریکی ایئر بیس میں 5 امریکی ری فیولنگ طیارے شدید نقصان کا شکار ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اب تک کل 7 امریکی ری فیولنگ طیارے مختلف حملوں میں نقصان اٹھا چکے ہیں، جس سے بیس کی آپریشنل استعداد متاثر ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسکلیشن کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا آف ریم کے راستے مسدود ہو چکے ہیں؟ CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران چینی کرنسی یوان میں تجارت کرنے والے آئل ٹینکرز کو آبنائے ہورمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر غور کر رہا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب فرانس سمیت کئی یورپی ممالک ایران کے ساتھ اسٹریٹ آف ہارمز سے بحفاظت ترسیل کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ کیا ٹرمپ کی ریکلیس پالیسیز نے یورپ کو بھی زچ کر دیا ہے؟ اس جنگ سے عالمی معیشت کو کتنا ڈنٹ پڑ رہا ہے؟ ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ پاک افغان کشیدگی سمیت دیگر ملکی و بین الاقوامی خبروں پر تفصیل سے جانکاری دیں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، اٹس 14 مارچ 2026، 14 مارچ 2026 بروز ہفتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ، میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے تو فریقین آپشنز کو ماپ رہے ہیں کہ کس طرح دوسرے فریق کو جھکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ کی اور اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح کمپلیٹ سرنڈر پر ایران کو مجبور کیا جائے، اور اس سلسلے میں غور و خوض کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھرپور طریقے سے یہ ایفرٹ جاری ہے کہ ایک سپر پاور اور اس کے دم چھلے کو ہمیشہ کے لیے ایسی دھول چٹائی جائے کہ وہ دوبارہ ایسا اٹیک کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ نئی پیش رفت جو اس سلسلے میں سامنے آئی ہے وہ یہ کہ امریکہ نے ایک آئی لینڈ ہے ایران کا، خگ آئی لینڈ، اس پر حملہ کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تیل کے انفراسٹرکچر کو ہم نے ہٹ نہیں کیا، وہاں ملٹری ٹارگٹس ہٹ کیے گئے ہیں، لیکن اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بدستور کلوز رکھا تو میں اس کو ریویو کر سکتا ہوں، اس فیصلے کو دوبارہ نظر ثانی کر کے اٹیک کیا جا سکتا ہے وہاں آئل کے انفراسٹرکچر کو۔ جبکہ دوسری طرف ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے جتنی ایکسپورٹس ہیں وہ بدستور برقرار ہے۔ سیٹھی صاحب، اس کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ ایک عرصے سے مسلم ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ سے بات کی جاتی رہی ہے، لیکن اب جو پنڈٹس ہیں ڈیفرنٹ امریکہ میں، جو ٹرمپ کے فیورٹ بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو جھکانے کے لیے اس جزیرے پر اگر قبضہ کر لیا جائے تو جنگ ختم بھی ہو سکتی ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ بھی سالو ہو سکتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی دکھتی رگ کو اٹیک کر کے اس جزیرے پر پکڑ لیا گیا ہے؟ نہیں عائشہ، یہ غلط فہمی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور اس کے ایڈوائزرز کی۔ یہ کونے میں ہیں، انہیں شکست نظر آ رہی ہے اور یہ حال ان کا برا ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ 1988 میں 88 میں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت سوچوں میں تھے کہ میں کسی دن پریزیڈنسی کے لیے بھی الیکشن لڑوں گا، اور ایک انٹرویو میں انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر میں پریزیڈنٹ بنا تو مجھے پتا ہے ایران کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور میں تو یہ جو آئی لینڈ ہے، جزیرہ ہے، اس کو پکڑ لوں گا، اور میں ایران کا سارا تیل جو ہے اس کی جو آؤٹ فلو ہے وہ بند کر دوں گا، اور اس طریقے کے ساتھ میں ایران کو قابو کر لوں گا، کیونکہ ایران کی جو سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے تیل کی وہ اسی پورٹ سے ہوتی ہے، اسی آئی لینڈ سے ہوتی ہے۔ مین لینڈ سے انہوں نے پائپ لائنز بنائی ہوئی ہیں تھرو دی اوشن، یہ 15 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں سے یہ بہت بڑا ایک ڈاکس ہے، اور وہاں سے یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے ٹینکرز میں۔ تو یہ تو پرانا ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں یہ ایک پروجیکٹ تھا، اور اب اس صورت میں جبکہ اس نے ہر قسم کی کوشش کی ہے کہ ایران ٹیکتے اپنے گھٹنے، اور ہر قسم کی استعمال کیا ہے ہتھیار، فرام میسائلز اینڈ بامبز اینڈ انٹرنیٹ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشنز، کیا نہیں استعمال کیا، ہر ایک چیز کی ہے۔ اب کہتے ہیں میں نے نیوی بھی ڈسٹروائے کر دیا، ایئر فورس ڈسٹروائے کر دی، ٹیلی کامز ڈسٹروائے کر دیا، میسائلز کہتا ہے میں نے ڈسٹروائے کر دی، تو پھر بھی ایران تکڑا ہے اور لڑ رہا ہے، تو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں سے کیسے نکلا جائے۔ تو وہاں ایک ڈیبیٹ شروع کر دی ہے ان کے لوگوں نے
کہ بوٹس آن گراؤنڈ. اب بوٹس آن گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ فوج جو ہے اس کو اتارا جائے ایران کے اندر. اب جو ان کا جو ایکسپیرینس ہے ویتنام کا اور اس کے بعد عراق کا اور افغانستان کا, وہ بہت برا ایکسپیرینس ہے کہ جہاں بھی یہ گئے ہیں. اب ایک وقت ایران کے اندر, عراق کے اندر 3 لاکھ فوجی تھے, تو مطلب ہے کہ یہ برا ایکسپیرینس رہا ہے. لوگ مارے گئے ان کے اور انہیں حاصل کچھ نہیں ہوا اور تباہی چھوڑ کے آ گئے وہاں اور مقاصد پورے نہیں ہوئے. تو اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے, وہ تو چھوٹے ملک تھے, یہ تو بہت بڑا ملک ہے اور بہت بڑا علاقہ ہے اس کا, اور یہاں لینڈنگ کرنا بھی بہت مشکل ہے. کوئی ہوا سے تو لینڈ کر نہیں سکتے, اور اگر بیچ ہیڈز بنائیں گے تو وہاں تو یہ they'll be picked off by the Iranian forces. بہت مشکل ہے. تو اب یہ سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا کیا جائے, اور ان کو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی لمبی چوڑی بات مت سوچے, اگر کوئی اور راستہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ اس کے ساتھ تھوڑا اور پریشر پڑے ان کے اوپر, مگر کوئی لمبی جنگ جو ہے نا وہ آپ کے فائدے کی نہیں ہوگی. یہ اس کو تجویز دی جا رہی ہے. اسی لیے ایک دن وہ کہتا ہے کہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے, دوسرے دن کہتا ہے کہ نہیں ابھی ہم نے بھی تھوڑا کام رہ گیا, ابھی کرنا ہے. تو کسی قسم کی ایک کنسسٹنٹ ویو نہیں ہے. ایک دن بات کسی کی سنتا ہے, ہیکسٹ کی بات سنتا ہے تو ایک بات کہہ دیتا ہے, نیتن کی بات سنتا ہے تو ہیکسٹ والی بات کر دیتا ہے. اگر روبیو یا جی ڈی وینس کی بات یا چیف آف سٹاف کی بات سنتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے. تو یہ کنفیوژن کا شکار ہے اور ناراض ہے, اور اس کا بلڈ پریشر کا بھی اب مسئلہ بننا شروع ہو گیا ہے. ناراض جلدی ہو جاتا ہے, غصے میں جلدی آ جاتا ہے اور میٹنگ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو ابھی یہی خبریں مل رہی ہیں کہ اس کا اسی قسم کی سچویشن روم میں جب بھی یہ میٹنگ کرتا ہے تو کہاں اس کو جواب ملتے نہیں اچھے جو یہ سننا چاہتا ہے, تو چھوڑ کے پھر باہر بھاگ جاتا ہے, چلا جاتا ہے, اینڈ سو آن. تو اب یہ خارق آئلینڈ کا جو ہے, اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 82nd ایئر بورن ڈویژن جو ہے اس کو میں نے تیار کر لیا ہے, اور ہم جائیں گے اور ہم جا کے وہاں آئلینڈ کو پکڑ لیں گے اور آئلینڈ کو سیز کر کے اور ایران کی جو ایکسپورٹ ہے آئل اس کو روک دیں گے. اچھا, اس میں یہ باتیں ہیں, یہ میرا نہیں خیال یہ کرے گا, اور اگر کرے گا تو بہت بڑا نقصان ہوگا اور ایک اور دھکا لگے گا, اس کو دھچکا لگے گا. میں کیوں کہتا ہوں یہ بات؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عائشہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران مین لینڈ سے لے کے اگر اس کے لوگ وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں کسی طریقے کے ساتھ اور اس آئلینڈ کو پکڑ لیتے ہیں, سیز کر لیتے ہیں, تو ایران جو ہے وہ ان کو تباہ کر دے گا. ان کے پاس میسائلز ہیں, ڈرونز ہیں, جہاں یہ بیٹھے ہوں گے وہاں ٹکا کے, وہ ساتھ ہی تو ہے وہاں تو اڑا کے رکھ دے گا. ان کی تو باڈی بیگز ہی ختم ہوں گے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے لیے انہیں اسٹریٹ آف ہارمز سے نکلنا پڑے گا نا. اگر کوئی جہاز ان کو ایمفیبیس جہاز لے کے جاتا ہے اس کو لینڈنگ کرانے کے لیے, بیچ ہیڈ بنا کے وہاں, تو اس کے لیے کہ جہاز کے ذریعے جائیں گے نا, یہ ہوا سے تو نہیں آ سکتے. اگر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے آئیں گے تو ایک ہیلی کاپٹر میں 20-30 لوگ ہی آ سکتے ہیں, تو یہ 2,500 5,000 بندے کیسے لے کے آئے گا؟ اور جب ہیلی کاپٹر تو اتنے سلو چلتے ہیں, ان کو تو ڈرونز کے صرف پیورلی بائی ڈرونز ایران جو ہے اڑا کے رکھ, تو یہ تو لینڈ بھی نہیں کر سکیں گے وہاں. ملٹری جو میں نے ملٹری کی اس کی جو چیز میں نے پڑھی ہے, تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ نقصان کیے بغیر یہ وہاں پہنچ سکے. اور اگر یہ کسی جہاز کے ذریعے, سمندری جہاز کے ذریعے اپنے ٹروپس کو لے کے جاتا ہے وہاں, تو راستے میں ہی اس کو ایران اڑا دے گا. وہ تو بالکل سٹنگ ڈک ہے جسے کہتے ہیں. اس کو تو اس کی نیوی بھی نہیں پروٹیکٹ کر سکتی. اگر نیوی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو نیوی کو اٹیک ہو جائے گی. یہ تو اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز کو دور دور لے کے کھڑا ہوا ہے, اتنا انہیں ڈر ہے کہ وہ اٹیک نہ ہو جائے وہاں. تو یہ مشکل بات ہے کہ یہ کسی طریقے کے ساتھ وہاں اپنے لوگوں کو پہنچا لے اور وہ وہاں بیٹھ بھی جائے. اگر وہاں نقصان کروا کے بھی یہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں مہینہ گزار لیتا ہے, تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کو جتنے لوگ وہاں گئے ہیں وہ سارے مارے جائیں گے, وہ وہاں سروائیو بھی نہیں کر سکتے. اور اگر یہ جو آخری دھمکی ہے اس کی کہ اگر ایسی بات ہوئی تو کہتا ہے میں ایران کا جو انفراسٹرکچر ہے آئل کا وہ میں تباہ کر دوں گا تاکہ ایران وہاں سے ایکسپورٹ ہی نہ کر سکے کچھ. تو ایران نے تو کہہ دیا, پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر یہ ہوگا, اگر آپ ہمارے ایکسپورٹ ٹارگیٹس اور ہمارے آئل کا انفراسٹرکچر کو آپ ٹارگیٹ کریں گے تو ہم یہ سارے گلف کے جو انفراسٹرکچر ہے آئل کا وہ ہم اس کو تباہ کر دیں گے. تو اب آپ سوچئے اگر اس کا ادھر ایران کو یہ تباہ کرتے ہیں تو وہ اس کو تباہ کر دیں گے, تو پھر تو یہ ہے کہ 20% آئل جو ہے
وہ سالوں کی نہیں جا سکے گا یہاں سے. ہاں. تو اتنی بڑی کرائسس آئل کی ہو جائے گی ساری دنیا میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو سمجھ نہیں آ رہی, ساری اسٹاک ایکسچینج کریش کر جائے گی, مہنگائی شروع ہو جائے گی اور مڈ ٹرم کے اندر یہ اڑ جائے گا, بیکاز اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. ایران جو ہے وہ لڑتا رہے گا اور اس میں اور نقصان ہو جائے گا. ایران کا تھوڑا بہت نقصان تو ہوگا, وہ تو ان کا پہلے بھی ہے, مگر جو باقی گلف کنٹریز ہیں, سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, یو اے ای ہے, یہ تو سارے ان کے تو اڑ جائیں گے سب کچھ. بحرین, تو یہ مطلب ہے یہ کیسے, اور اس کے ساتھ یہ مڈل ایسٹ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اور یہ جو سارے شہر ہیں یا یہ ایمریٹس ہیں, دے ول آل ڈائیو ڈاؤن, اور یہ تباہ ہو جائے گی یہ بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو نہیں ڈونلڈ ٹرمپ چاہے گا نا, کیونکہ اور اگر یہی چاہتا ہے, اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ سب کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے, تو یہ تو ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ انہوں نے اپنی نیگوسیشن شروع کر دی ہیں بیہائنڈ دا سینس. آج کی خبریں یہی ہے کہ یو اے نے بھی براہ راست بات کر لی ہے, انڈیا نے بھی براہ راست بات کر لی ہے, سعودی عربیہ ترکیہ نے کر لیا, پاکستان سعودی عربیہ کے بہاف پہ کر رہا ہے, اور ادھر سے یورپینز نے بھی آنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے بھی, فرانس اور جرمنی نے اپروچ اٹلی فرانس نے بھی اپروچ کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہمارا کوئی خیال کریں, ہماری تو جنگ نہیں ہے آپ کے ساتھ وغیرہ وغیرہ, ہمارے ٹینکرز آئل کے نکلنے دیں. تو آئی تھنک یہ اس وقت جو ایران کا ہاتھ بھاری ہے, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ آخری جسے کہتے ہیں نا پھٹک رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کیا کروں. اور ہوتا ہی ہے اس قسم کی سچویشن میں کہ بندہ جو ہے نا جب اس کو سمجھ نہ آئے کرنا کیا, تو وہ اور فورس اور اس سے وہ فورس استعمال کرتا ہے کہ شاید ایک اور دھکا لگائے تو کوئی کام بن جائے. مگر اگر یہ کیا تو بہت, اس سے تو اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوا آپ سمجھے آئل سپلائیز کو. ابھی تو پھر بھی آئل جو ہے وہ نکل رہا ہے وہاں سے, اور چائنا کو بھی جا رہا ہے. اب میں نے سنا انڈیا کو بھی انہوں نے 1-2 ٹینکرز اجازت دے دی ہے, پاکستان کے ٹینکرز بھی نکل رہے ہیں وہاں سے, ایران کے اپنے ٹینکرز, ہاں ترکی کے لیے. تو مطلب ابھی آئل سپلائی تو جاری ہے, صرف کچھ جاپان کو نہیں مل رہی یا ساؤتھ کوریا کو نہیں مل رہی, مگر باقی کو تو ملنی شروع ہو گئی ہے. تو مطلب ہے کہ ایران اس کو بڑی کیئرفلی کیلیبریٹ کر کے اس ہتھیار کو استعمال کر رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ جو ڈیسپریٹ میجر ہے کہ میں نے بمباری کی ہے, میں نے ان کے ملٹری انسٹالیشنز ختم کر دی ہیں. وہاں کتنے 250-300 تو لوگ تھے وہاں, آپ نے کیا ان کے ملٹری انسٹالیشنز کو کیا ہے. اور اگر آپ اب وہاں لینڈنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے مرین سارے مارے جائیں گے اور باڈی بیگ شروع ہو جائیں گے. اور ابھی اگر آپ کہتے ہیں کہ 15-20 لوگ امریکن مرے ہیں, تو پھر تو میرا خیال ہے 1500 کی بات آپ کو کرنی پڑے گی. ان کا حشر ہو جائے گا ایک ماہ کے اندر اندر, ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. ایران کے پاس اتنے پاور ہے وہاں لوکلی کہ وہ کر سکتے ہیں. اب اس اٹیک کے بعد پاسداران انقلاب کی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ اب ہم امریکی ٹھکانوں کو جائز اہداف سمجھتے ہیں. اگر آپ نے ہمارے جزیروں کو نشانہ بنایا, کیسے رسپونڈ کرے گا ایران اس واقعے کے بعد؟ کیونکہ وہاں ملٹری ٹارگٹس ان کو اٹیک کیا گیا, لیکن ریفائنریز کو نہیں کیا گیا, آئل انفراسٹرکچر کو نہیں کیا گیا. تو ایران کیا کرے گا؟ ایران نے پہلے ان کی ملٹری جو بیسز تھے ان کو تو اٹیک کیا ہے نا, پھر ہو سکتا ہے کہ اور اٹیکس اسی کے اوپر کر دیں, کیونکہ ابھی سارا انفراسٹرکچر تو نہیں ڈیمیج ہوا ہوگا. تو جسٹ ٹو شو کہ ہم ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, ہماری ریچ میں ہے, ایران کین ڈو دیٹ. کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں ابھی بھی کچھ لوگ رہ گئے ہوں جو انہوں نے ایویکیویٹ نہ کیے ہوں, اور کورس انفراسٹرکچر رہ گیا ہو. مگر اور چھوٹے چھوٹے ان کے اور بھی اڈے ہیں نا, ضروری تو نہیں ہے کہ وہ بیسز ہیں. کبھی وہ ہوٹلوں میں ہوتے ہیں, کبھی وہ کلبز میں ہوتے ہیں, کبھی وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر. تو ایران کین ٹارگٹ دوز ان آل دی ایمریٹس. تو وہ تو بالکل کر سکتا ہے, کیونکہ ابھی بھی خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ 50,000 سے زیادہ امریکن سٹیزنز جو ہیں دے آر ان دی گلف, ان دیٹ ہول ریجن. تو مطلب ہے ایران کے پاس بہت سے ٹارگٹس ہیں. سیٹھی صاحب, جتنی بھی یہ جنگ چھڑی اور پھیلی, اس میں اب ایسے لگ رہا ہے پیٹ ہیگسیت بھی اگر بات کرتے ہیں تو وہ اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کرتے ہیں. ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. وہ جو نیرو سی ایک جو باٹل نیک ہے, اس کو لے کر امریکہ بہت زیادہ کنسرن شو کر رہا ہے. اور آپ نے کہا کہ باقی دنیا کی تو تجارت جاری ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ چائنیز کرنسی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ایران اجازت دینے پر غور کر رہا ہے کہ اگر آپ چائنیز کرنسی میں پے کرتے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں, تو ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ پھیلتی جنگ صرف اسٹریٹ آف ہارمز کے معاملے پر آ کر رکے گی اور اسی کی بنیاد پر آگے بارگین ہوگی ایران کے ساتھ؟ نہیں, یہ تو ایران کا ایک پتا ہے جو اس سے چلا ہے. بارگین تو ابھی نہیں ہونی. ابھی تو جو کنڈیشنز, جو نئے لیڈر ہیں ایران کے, مشتبہ صاحب, انہوں نے جو نئے کنڈیشنز لگائی ہیں وہ تو بڑی سخت ہیں. وہ تو آپ نے اپنے ویورز کو سنائے بھی دی ہیں.
اگر آپ کہیں تو اس کو دہرا دیتے ہیں، مگر اس کے اندر یہ اسٹریٹ آف ہارموز تو ایک ایشو ہے اس وقت جو انہوں نے کھڑا کیا ہے، اس کا تعلق نہیں ہے فائنل سیٹلمنٹ. اچھا. وہ تو یہ ہے کہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے اوپر پریشر ڈالے اور ایران کاؤنٹر کرے گا اس کو. مگر جو ریئل ایشو ہے وہ یہی ہے کہ یہ آخری جنگ ہے، اس کے بعد کوئی اور جنگ نہیں ہوگی ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی. ریپریشنز ہوں گے، مطلب جو آپ نے نقصان کیا ہے وہ آپ کریں گے، اور ایران جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رژیم رہے گی، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا اینڈ سو آن. تو آئی تھنک یہ بہت مشکل ہے اسرائیل کے لیے ایکسیپٹ کرنا. یہ تو بالکل پیور اینڈ سمپل ڈیفیٹ ہے اگر اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. تو اس لیے یہ انسرٹنٹی ہو رہی ہے، اور اب لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ جائے، وہ پیچھے ہٹ جائے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور نیتن یاہو کو چھوڑ دے اپنے ٹو ہز اون فیٹ. بیکاز آپ نے دیکھا نیتن یاہو تو غائب ہے. آپ آج کل صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں ہو رہی ہیں اور امریکہ کی باتیں ہو رہی ہیں. نیتن یاہو تو غائب ہو گیا ہے. جی، جب سے یہ اٹیک ہوا ہے وہ منظر عام پر نہیں آیا، لیکن ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک میسج ضرور شیئر ہوا جس کو کچھ لوگ اے آئی جنریٹڈ سمجھ کے شک کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں. سیٹھی صاحب، کل سے بہت زیادہ یہ خبروں میں تقویت آئی، تیزی آئی کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، کیونکہ ایک اٹیک کیا گیا ایران کی جانب سے، جس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا ملٹیپل نیوز آؤٹ لیٹس کی جانب سے کہ ان کے بھائی کے ساتھ ان کی بھی ہلاکت ہو چکی ہے، سیٹن یاہو کی، جنہیں سیٹن یاہو کہا جاتا ہے ایرانی میڈیا میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکولیشن میں کوئی جان ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو جنگ کیا رخ اختیار کرے گی؟ دیکھیے، بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ایک ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے لیڈرز کے اوپر ملینز آف ڈالرز کی باؤنٹی لگا دی ہے کہ ان کو جو مارے گا اس کو $10 ملین دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ لیڈرز جو ہیں وہ جو قوم کے اندر وہ جو کمیموریشن ہو رہی تھی القدس کی ریلیز میں یہ شریک رہے ہیں، نظر آتے رہے ہیں، سیلفیز بناتے رہے ہیں. جی ہاں. اور تو مطلب یہ تو دلیری کے ساتھ سامنے ہیں. اچھا، اب یہ کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ کسی لوکل کو اکسایا جائے کہ وہ کوئی یہ خود نہ مارے، ان کو کوئی ایرانی مار دے. یہ دس از دی گیم پلان. کیونکہ جو پہلا انہوں نے اٹیک کیا ہے آن دا خامنہ صاحب، وہ سپریم لیڈر، اس کے اوپر بڑی بیکلیش آئی ہے نا. وہ سارے سنی اور شیعہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ ایک نئی جنگ جو ہے اس کا ایک نیا رخ آپ کے سامنے آ گیا ہے. یونٹی ہو گئی ہے ساری. تو اب یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ٹارگٹ کریں اسیسینیشنز کا، بیکاز وہ بیک فائر کر گیا، بیکلیش آئی. تو اب یہ چاہیں گے کہ ایران کے اندر سے کوئی کچھ کرے، کوئی جیسے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر سے ہی لوگ کھڑے ہو جائیں اور لڑیں اور سول وار ہو جائے اور یہ رژیم ٹوٹ جائے اور کوئی نئی رژیم آ جائے جس کے ساتھ امریکہ بات چیت کر سکے. تو یہ ان کی کوشش ہے. تو اسی طریقے کے ساتھ میرا خیال ہے یہ کوشش ہے کہ ان کو اندر سے ہی کوئی کو ہو جائے یا کوئی اور چیز ہو جائے. جیسے انہوں نے وینیزویلا کے اندر سے ہی کام کروایا تھا، تو ان کی ابھی تک یہی کوشش ہے کہ وہاں بھی ایسا کچھ ہو جائے تو اچھا ہے. مگر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب کہاں ہیں؟ کیوں نہیں وہ آ سکتے ٹیلی ویژن کے اوپر اور آ کے بات کر سکتے؟ یہ جو ابھی انہوں نے ابھی جو خبریں چل رہی ہیں وہ ایک تو خیر ظاہر ہے یہی خبر چل رہی ہے کہ وہ مارے گئے ہیں. دوسری یہ خبر چل رہی ہے کہ وہ وونڈڈ ہیں، زخمی ہیں اور کسی ہسپتال میں ہیں اس وقت آؤٹ سائڈ اسرائیل. لوگ تو ہسپتالوں کے نام بھی لے رہے ہیں کہ فلانے ملک میں یا فلانے ملک میں، جہاں بڑی فیسلٹیز ہیں امریکنوں کی، جو وہاں ہوں گے یہ. بٹ یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو ریکارڈڈ میسج ان کی جو انہوں نے لگائی ہے، اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ ان کو ان ریئل لائف دکھا نہیں سکتے. اور یہ تو اے آئی جنریٹڈ ہے، سب کو یہ پتا چل گیا اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیٹسٹ آئی ہے یہ تو اے آئی جنریٹڈ ویڈیو میسج ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مسئلہ تو ہے کہیں نہ کہیں کہ وہ جس کو چھپایا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے شروع میں یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ نیتن یاہو صاحب جو ہے وہ اسرائیل چھوڑ کے اور باہر نکل گئے ہیں. پہلے یہ خبر تھی کہ شاید وہ ایک جہاز کے اندر سرکل کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، تاکہ گراؤنڈ کے اندر نہ پکڑے جائیں یا نہ ٹارگٹ نہ ہو. مگر میرا خیال ہے کہ ابھی اگر ان کو دکھایا نہ گیا ان ریئل لائف ان دا نیکسٹ فیو ڈیز، تو یہ اور بھی یہ جو رومرز ہے یہ اور بھی وزن پکڑے گی، زور پکڑے گی. اور آئی تھنک دس وڈ بی ویری بگ بلو. اب لوگ جو ہیں وہ اور بھی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سینئر امریکن آفیشل تھے، وہ ایک انٹرویو میں بیٹھے تھے
اور ایک انٹرویو سے پہلے ابھی کیمرے رول نہیں کیے تھے تو کسی نے آ کے ان کو کہا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب بلا رہے ہیں آپ کو, تو وہ چھوڑ کے چلا اسکاٹ گیا بیسنٹ فون جو ان کال. کے ٹریجری سیکرٹری ہیں, جی جی, ان ٹریجری کی آواز سیکرٹری میں ہے, لرزش سب نے نوٹ کی, جی اور جب وہ واپس آئے تو ایسے ان کی تھی جی. تو وہ آواز شاید ان سے نکل نہیں رہی تھی, تو پتہ نہیں کیا ان کو بتایا گیا یا کیا. تو ظاہر ہے کچھ سم تھنگز آر ہیپننگ بیہائنڈ دی سینس, اور وہ ساری جو ہے دے آر گوئنگ اگینسٹ ڈونلڈ ٹرمپ. اب اس میں یہ بھی کچھ جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں پر, اسی نوعیت کی ایک میٹنگ کے بھی حوالے دیے جا رہے ہیں. پھر جے ڈی وینس نے بھی کہا کہ وہ سب کو نہیں بتا سکتے کہ اندر کیا باتیں ہوئیں, لیکن جو جرائد ہیں امریکہ کے وہ یہ پبلش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی وکٹری کا اعلان کریں اور وہاں سے نکل آئیں. آپ نے اس سے پہلے 3-4 سینیریوز بتائے تھے کہ ممکنہ سینیریو کیا ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہاں سے نکلے. ابھی بیسٹ پاسبل سینیریو آپ کیا سمجھتے ہیں جس میں دونوں کی بچت ہے؟ دیکھیے بچت تو مجھے نظر نہیں آ رہی فرینکلی. ایران نے کہا ہے کہ ہم تو نہیں, اب تو ہم لڑیں گے, اب ہم نہیں چھوڑیں گے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ امریکہ ابھی بمباری تو اسرائیل کی ہو رہی ہے, چلو بمباری بند ہو جاتی ہے تو سو واٹ, مسئلہ تو حل نہیں ہوا نا. تو ایران نے تو بڑا اناؤنس کر ہی دیا ہے کہ جی اب تو ہمیں سمجھ آ گئی, اب تو ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بھی آپ کے حوالے نہیں کریں گے, اب کوئی انسپیکشنز نہیں ہوں گی, اب ہم دیکھ لیں گے آپ کو کیا ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اور دوسرا انہوں نے گلف والوں کو بھی کہہ دیا کہ اوئے تسی بھی ذرا خیال رکھنا, یو آر ویری ولنریبل, اور آپ نے یہ جو امریکہ کے گود میں آپ جا کے بیٹھ گئے تھے, اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ امریکہ آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, آپ کو ہمارے ساتھ ہی تعلقات بنانے پڑیں گے اور ہمارا ساتھ دینا پڑے گا, اسٹیبلٹی یہاں لانی پڑے گی. وہ بھی پیغام چلا گیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو ابھی اگر یہ اگلے 15-20 دن کے اندر اندر اس کو ریپ اپ نہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, کوئی راستہ نہ نکالا نکلنے کا, تو یہ تو مڈ ٹرم جو ہونی ہے نومبر میں, یا میرا خیال ہے اس سے پہلے ہے یا نومبر میں, اسی جی سال ہے, نومبر میں ہاں اسی تو سال. یہ اڑ جائے گا. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 مسئلے بنے ہوئے ہیں اس کے لیے. ایک تو یہ کہ اس کا جو بیس ہے میگا, اس کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے. بڑے بڑے سینئر لوگ جو ہیں, جس میں سے ٹکر کارلسن اور اس قسم کے لوگ جو ہیں جو ان کے ساتھ تھے پہلے, وہ باغی ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے کہا تھا کہ آپ جنگ بند نہیں کریں گے, فار ایور وارز نہیں کریں گے, اور اب آپ یہ اسرائیل کے پٹھو بن کے فار ایور وارز میں ہمیں لے گئے, ہم نے اس لیے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا. تو ایک طرف تو وہاں پھوٹ پڑ گئی. مگر اس سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ, ایکولی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان کی اپنی کابینہ کے اندر پھوٹ پڑ گئی. ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز رپورٹ میں سن رہا تھا جہاں وہ کہہ رہے تھے, اور بڑی کریڈیبل قسم کی بات کر رہے تھے, کہ ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں جہاں یہ جیسے اس کمرے کا نام ہے سچویشن روم, وہ وائٹ ہاؤس کے پیچھے ایک بنکر کے اندر ایک سچویشن روم ہے, وہاں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, اور وہاں سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور وہاں سوائے کیبنٹ کے یا وہ چنے ہوئے لوگ جن کو ڈونلڈ ٹرمپ بلاتا ہے وہی ہوتے ہیں, اور وہاں سے کوئی چیز لیک نہیں ہوتی, کوئی ایوز ڈراپنگ نہیں کر سکتا, کوئی وائر ٹیپنگ نہیں کر سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں, یہ نیوز رپورٹ والے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو خبریں آئی ہیں, جو سورسز نے بتایا ان کو, انہوں نے کہا جی وہاں جو باتیں ہوئی ہیں وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کو پوچھا, جس میں اس کی چیف آف سٹاف بھی تھی اور باقی بھی منسٹرز تھے, ہیکسٹ بھی تھا, آرمی کے بھی لوگ تھے, سینئر لوگ تھے, اور ان سے اور روبیو بھی تھا, روبیو اور باقی لوگ بھی تھے. تو کہنے لگا, اس نے پوچھا ان سے کہ اچھا آپ بتائیں کیا کرنا ہے, تو سب چپ تھے. تو اس نے کہا کیا بات ہے, بولو نا, تو کیا ہم جیت رہے ہیں کہ نہیں؟ سارے چپ تھے. اس نے کہا جی ایران نہیں آ رہا. یہ نہیں کہا ہم نہیں جیت رہے, انہوں نے کہا جی ایران نہیں آ رہا, اور یہ بات کہی گئی وہاں. تو کہنے لگا تو پھر اور ہم کریں, مارے ان کو. اس کے اوپر بھی جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ اس سے آدھی لوگ کہہ رہے تھے ہاں جی اور مارے اور مارے, وہ گر جائیں گے, بھاگ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. باقی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں سر, ابھی نظر آ گیا ہمیں کہ یہ ایسے کام مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو پھر یہ ناراض ہو گیا ان سے, اور اس کے اندر چیف آف سٹاف اور لوگ بھی تھے. اور پھر اس پہ الزام بھی یہ لگا کہ جے ڈی وینس صاحب جو ہیں, الزام یہ لگا کہ آپ جو ہیں آپ پورے طرح ہمارے ساتھ نہیں ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی ریزرویشنز ہیں, کیا مسئلہ ہے. تو اس قسم کی آپس میں بھی ان کی اب مسئلے بننے شروع ہو گئے ہیں. اور پھر یہ ناراض ہو کے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا, کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پھر میں جا رہا ہوں, اور وہ لوگ بیٹھے رہ گئے وہاں.
اور ایک دو لوگ اس کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے. تو اب مسئلہ ہے اس قسم کی ایشوز بھی وہاں کھڑے ہو گئے جی. اور امریکن میڈیا کے اندر بھی سخت تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی کیا کرنے آئے تھے, کیا کیا, اب کہاں پھنس گئے ہو, اب نکلنے کی کوشش کرو. اور وہی بات ہوئی نا کہ آخر میں کس کے پاس گئے, ولادیمیر پیوٹن کے پاس. اس کے بعد بھاگا گیا کہ جی ہمیں بتاؤ میں کیا کروں اور میری ہیلپ کرو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو پیوٹن نے تو کوئی ہیلپ اس کی نہیں کرنی, وہ تو گیم پلے کرے گا اس کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس وقت بڑی ایک مشکل میں ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ جب اس قسم کے سٹیکس اتنے ہائی ہوں تو جب بندہ مشکل میں آتا ہے تو پھر وہ ایکسٹریم میجرز لیتا ہے, وہ سیاست نہیں کرتا, وہ ملٹری کی طرف جاتا ہے کیونکہ ملٹری اس کی بڑی پاورفل ہے. ہاں, تو اب وہی ایشو ہے اس کے لیے کہ اس کو اور ایسکلیٹ کروں یا ریٹریٹ کر کے نکلوں یہاں سے کہہ کے کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا اور میری وکٹری ہو گئی ہے, میں نے تو کوئی لمبا وار کرنا ہی نہیں تھا, میں نے تو سبق سکھانا تھا, میں نے سبق سکھا دیا ہے اور باقی اللہ خیر صلی اللہ ہم گھر آ گئے, میں نے اپنے لوگوں کو نہیں مروانا, نہ ہی میں نے, میرے تو پہلے دن سے یہی کمٹمنٹ تھی. تو اس قسم کا ایک بیانیہ بنا سکتا ہے, بیانیہ بنا کے وہاں سے نکلے. مگر پرابلم یہ اسرائیل کا رہے گا کیونکہ اگر اسرائیل ساتھ نہ اس کے گیا تو اسرائیل کے اوپر اٹیک چلے گی ایران کی, بیکاز امریکہ کے پاس تو اس کی میسائل نہیں پہنچتی مگر اسرائیل کے اوپر تو اس کی میسائل جائیں گی, اور جب وہ ہوگا تو اسرائیل کی چیخیں نکلیں گی. تو پھر کیا ہوگا, پھر یہی امریکہ کے اندر ایپیک اور اسرائیل کی لابی جو ہے وہ کہے گی اسرائیل کی ہیلپ کرو, روکو, یہ وہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ ابھی اگلی سٹیج جو آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے امریکہ کیسے نکلتا ہے یہاں سے, اسرائیل کو ساتھ لے کے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, اور اگر اسرائیل اکیلا رہ جاتا ہے تو اسرائیل کیا کرے گا اور پھر ایران کیا کرے گا. اور ان دا مین وائل یہ گلف جو ہے, یہ جو ہارموز ہے, اس کو بند ہی رکھا جائے گا, چن چن کے لوگوں کو نکالا جائے گا یہاں سے جن کے ساتھ ایران تجارت کرنا چاہتا ہے. ایران کو بھی پیسے کی ضرورت ہے, تیل بیچنے کی ضرورت ہے, اور وہ ایران کرے گا. اور باقی لوگ جو ہے ساؤتھ کوریا, یہ لوگ سب روتے روتے جائیں گے ٹرمپ کے پاس, اور یہ گلف والے سارے کہ یار ہماری اور ہماری کیا غلطی, ہمیں کیوں مروا دیا آپ نے. اور ابھی یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں, کوارڈ کے اندر بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. جاپان نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم مارے جا رہے ہیں, ہماری تو ساری 90% آئل امپورٹس ہے اور اس میں سے اتنا پرسنٹ گلف سے آتا ہے, ہمارا کیا ہوگا, یہاں تو انقلاب آ جائے گا ہمارے خلاف. تو لوگ اپنی گورنمنٹ بھی پریشان ہیں. تو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر سیاسی اور فوجی پریشر بھی آنا اور بڑھے گا. اچھا سیٹھی صاحب, اسٹریٹ آف ہارمز ایک طرح سے دو دھاری تلوار امریکہ کے لیے ثابت نہیں ہو رہا. میں نے آپ سے پوچھا چائنیز کرنسی کے بارے میں, اس پر غور کیا جا رہا ہے, اس میں چائنا فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور اگر ایسا ہے تو امریکہ کا اس پر کیا ری ایکشن ہوگا؟ چلیں رشین تیل کو تو فائدہ ہو رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے, یہ کرنسی میں جو ایکسچینج کی بات ہو رہی ہے اس سے کتنا ایفیکٹ ہو سکتا ہے امریکہ؟ عائشہ یہ بہت اہم سوال ہے, اس کی طرف لوگ زیادہ توجہ نہیں دے رہے. آئی ایم گلیڈ آپ نے یہ سوال کیا ہے. دیکھیے جو ملٹی پولر ورلڈ جو بن گیا نا, اس کے اندر اب ڈالر جو ہے, فیصلہ یہ ہوا ہے برکس کے اندر کہ ڈالر جو ہے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. امریکہ فارغ ہے, آہستہ آہستہ امریکہ کا جو اسٹیٹس ہے وہ گر رہا ہے. چائنا کا, رشیا کا اور برکس کے جو ممالک ہیں, انڈیا, برازیل, ساؤتھ افریقہ, ان کا جو وزن ہے بڑھتا جا رہا ہے. اور آلریڈی آدھی جی ڈی پی جو ہے دنیا کی گلوبل وہ ان کے پاس ہے, اور امریکہ کی جی ڈی پی جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے ان ریلیٹو ٹرمز کمپیریزن میں. اچھا, اب برکس کے اندر ایک چیز کا طرف فیصلہ تھا کہ ڈالر کو ختم کرنا ہے ہم نے, اور ایک نئی کرنسیز ہم نے ایجاد کرنی ہے. پہلے اسی طریقے میں ڈیجیٹل کنٹری شروع ہو گئی کرنسی. اب یہ جو یوان کی اور روبل کی جو ایشو ہے, رشیا بھی بہت سی چیزیں ابھی روبل کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے. اسی طریقے کے ساتھ چائنا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یوان کو انٹروڈیوس کیا جائے, اور انہوں نے آلریڈی ایک بینکنگ سسٹم تو اپنا بنا لیا ہے ان کمپٹیشن وتھ سوئفٹ, جو امریکن اور ویسٹرن سسٹم ہے سوئفٹ بینکنگ ٹرانزیکشنز کا. انہوں نے آلریڈی اپنا ایک ڈیجیٹل سسٹم بنا لیا جو کہ مچ مور ایفیشینٹ دین سوئفٹ, مگر وہ ابھی انہی ممالک کے اندر آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہا ہے. اور اگر اب یہ یوان والی بات بڑھ گئی اور چائنا نے اور کہا کہ ہم تیل خریدتے ہیں اور یوان میں دیں گے کیونکہ آپ نے ہم سے بھی امپورٹ کرنی ہے چیزیں, تو یوان میں ہی بات کرتے ہیں, ڈالر میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ڈیمانڈ جو ڈالر کا ڈیمانڈ ہے گلف کے اندر یا انڈیا کے اندر یا باقی ملکوں کے اندر, وہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. جب ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو امریکہ کو بڑی سخت تکلیف ہوگی, کیونکہ پھر وہ تجارت جو ہے امریکہ کا ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہوگی
سپلائی ویسے کی ویسے ہی ہے تو قیمت گر جائے گی نا جب ڈیمانڈ گرتی ہے تو جب ڈالر ڈیویلیو ہوگا تو بہت تکلیف ہوگی امریکہ کو، کیونکہ ڈیویلیویشن کے ساتھ امریکہ کے اندر جو ساری امپورٹس ہیں وہ ساری مہنگی ہو جائیں گی اور عوام کی چیخیں نکلنی شروع ہو جائیں گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اب گیم شروع ہونے والی ہے. یہ اس نے جو چھیڑ دی ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا ہارنٹس نیسٹ، شہد کی مکھیوں کو ہلا دیا اس نے. اب چھتا جو ہے نا وہ اب ہل گیا. اب یہ بات رکتی نہیں ہے یہاں. اب یہ آئے گی ملٹی پولر ورلڈ، ہیجمنی امریکہ کی ختم، اور ڈالر کی جو مونوپلی ہے آف ٹریڈ اینڈ پولیٹیکل پاور وہ بھی اب گرے گی. اور آئی تھنک یوان اور روبل، یہ کرنسیز جو ہیں ان کے اندر بھی تجارت شروع ہو جائے گی. آلٹرنیٹیو سسٹمز آف بینکنگ بھی شروع ہو جائیں گے. اور یہ جو ملٹی پولیرٹی ہے اس کے جو پاؤں ہیں وہ پھیلنے شروع ہو جائیں گے. اینڈ آئی تھنک دس از دیٹ مومنٹ ان ہسٹری. اس کو جب اس تاریخ والے لکھنے والے ہسٹورینز جب لکھنے آئیں گے 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد، تو وہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اس سے پہلے چائنا بڑھ رہا تھا مگر امریکہ پھر بھی ایک ہیجمن تھا، وہ اسٹل دا گریٹسٹ پاور آن ارتھ، مگر چائنا آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا. پھر ایک ایسی سٹیج آئی کہ امریکہ کو دھکا لگا اور اس کے اندر روس اور چائنا جو ہے وہ بالکل ایٹ پار آ گئے. اور اس کے بعد پھر امریکہ کی ڈکلائن شروع ہوئی. یہ جو آج کل کی جو کرائسس چل رہی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا ان مائی ویو obviously by historians 20 years down the line کہ the decline of American power and American imperialism started from this moment. Donald Trump is responsible for that. اب میں صرف یہ ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہوتا کیسے. آپ کو اگزامپل میں دیتا ہوں کہ جب آپ پانی کیتلی میں رکھتے ہیں، آگ لگاتے ہیں تو پانی ابلنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابلتا 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 ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ وہ بھاپ میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، اسٹیم بن جاتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ کوانٹٹی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ انٹو کوالٹی. اور ایک مومنٹ ایسا آتا ہے جس کے اندر ٹک اور وہ بھاپ اسٹیم بن جاتی ہے، وہ 100 ڈگریز پہ. تو یہ اسی قسم کی چیز ہے کہ کوانٹٹی آف امریکن ڈکلائن از ناؤ اپروچنگ دیٹ پوائنٹ جہاں سے irreversible ہو جائے گی. ایک نئی کوالٹی ایک نئی ڈیولپ ہو جائے گی. اینڈ دیٹ از دا ٹرانسفارمیشن دیٹ یو ول سی ہیپننگ ان فرنٹ آف اس. اور اس ایفیکٹ کی وجہ چائنا یا رشیا نہیں بلکہ امریکہ خود بنا. اس کا کاز نہیں، ظاہر ہے کہ چائنیز ہیو بین ڈیولپنگ آل دس ٹائم. مگر جو امریکہ ہے اس کی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جسے کہتے ہیں نا آخر آ کے اور وہ تیز کر دیا پروسیس. جیسے سوویت یونین کو ہم کہیں کہ بریک ڈاؤن کی وجہ جیسے باقی طاقتیں بنی، امریکہ بنا، سازشیں ہوئیں، لیکن اس طرح امریکہ کے لیے تو کسی نے وہ سازش نہیں کی جو امریکہ نے خود کی اپنے لیے. بیسیکلی دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ گورباچوف نے آ کے وہی رول ادا کیا جو کہ سوویت یونین جس سے ٹوٹا، بیکاز اس نے آ کے یہ کہا کہ اب ہماری اکانومی کولیپس کر چکی ہے یا ہو رہی ہے، ہمیں جلدی سے کیپٹلسٹ سسٹم کی طرف جانا چاہیے اور لبرلائز کرنا چاہیے اور ڈیموکریسی کریٹ کرنی چاہیے. تو گورباچوف کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ تم نے سوویت یونین کی جو ہے نا آخری جو اسٹیج تھی اس کو تم نے کیل ٹھوکا، پانی کو ٹھوکا. اور بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا ان ایئرز ٹو کم. چلیں ٹھیک ہے، یہ ہے امریکہ کا حال اور مستقبل. بہرحال اس وقت جو ایران ہے وہ امریکہ جیسے بدمست ہاتھی کی ناک کا مچھر بنا، سونڈ کا مچھر بنا ہے، اور مشکل لگ رہا ہے امریکہ کے لیے اس جنگ سے پیچھا چھڑانا، کیونکہ اسے ہر حال میں فتح چاہیے. لیکن ایران لمبی جنگ لڑنے کے موڈ میں ہے اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ کا نقشہ بھی آنے والے دنوں میں اسی نتیجے پہ طے ہوگا. واپس آتے پروگرام میں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب معاملات افغانستان اور پاکستان کے، جن کو حل کروانے کے لیے چائنا تو ہوا ایکٹیو اور ایک میٹنگ بھی ہوئی اعلیٰ لیول کی، جس کے بعد ہمارے جو نمائندہ خصوصی ہیں برائے افغانستان انہوں نے وزٹ بھی کیا افغانستان کا. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ سٹی صاحب ایئر فورس تو نہیں ہے افغانستان کے پاس. بے شک اسکائی نیوز نے یہ خبر دے دی تھی ایئر اسٹرائکس کی اور بعد میں انہیں ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. اس کے باوجود افغانستان کی جانب سے ڈرونز بھیجے گئے ہمارے بڑے شہروں میں، راولپنڈی، کوئٹہ اور کوہاٹ، اور کچھ سینسٹیو مقامات کو بھی ٹارگٹ کرنے کی اطلاعات ان کی جانب سے کوشش کی گئی، لیکن ان ڈرونز کو مار گرایا گیا.
یہ کیا میسیجنگ ہے اور چائنا کی ثالثی کیا یہ معاملہ سالو کروا لے گی, تلخی کو کم کروا دے گی؟ دیکھیے عائشہ, چائنا کی پوری کوشش ہے اور میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک کامیاب بھی ہیں. وہ پہلے انہوں نے جا کے طالبان کے ساتھ بات کی ہے, ہمارا موقف پیش کیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے ان کو. پھر وہ ہمیں آ کے ملے ہیں, ہم بریفنگ دی ہے ہمیں. تو یہ معاملے راتوں رات نہیں ہوتے, بیکاز ہم نے بھی اپنی بمباری نہیں نہ روکی. جی, یا تو ہوتا نا کہ ہم سیز فائر کر دیتے جب یہ چائنیز وہاں بات چیت کر رہے تھے, ہم نے بھی نہیں روکی نا. ہم نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم نہیں روکیں گے کسی صورت میں بھی, بات چیت ہو یا نہ ہو, جب تک کوئی سلوشن نہیں آتی پکی کوئی, اس وقت تک ہماری بمباری جاری رہے گی. تو پھر ظاہر ہے, پھر اگر یہ ہمارا موقف ہے تو پھر ان کا بھی یہی موقف ہوگا. ٹھیک ہے جی پھر, اور وہ جو چھوٹا موٹا ٹھٹ ٹھٹ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی فوج تو ہے نہیں اس قسم کی, نہ ہی ان کے پاس کوئی جہاز ہے, نہ ہی کوئی میسائلز ہیں. تو یہ ڈرونز ہیں جو انڈیا نے دیے ہیں ان کو, اور انڈیا کو اسرائیل نے دیے ہیں, اور یہی ہیں. اب ان کے پاس ان کو چلانے بھی اتنے نہیں آتے, وہ بھی انڈینز وہاں پہنچے ہوں گے جو چلا رہے ہوں گے اس کو. سو آئی تھنک یہ بھی ایک لمیٹڈ قسم کی چیز ہے, تھوڑی بہت دکھاوے کے لیے ہے کہ ہم بھی پہنچ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تو اور بھی ہماری طرف سے سختی ہوگی. اچھا, تو آئی تھنک یہ ایک پرووکیشن ہے جس کی وجہ سے اب وی ول پرابلی ڈو سم مور بمبارڈمنٹ, اور یہ اور بھی میں سمجھتا ہوں خون خرابہ ہوگا. مگر آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے ریئل تھریٹ. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب وہ ہماری 4 دن کی جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ, تو انڈیا کی طرف سے بھی تو یہ آئے تھے نا ڈرونز, لاہور شہر میں بھی آ گئے تھے کنٹونمنٹ کے اوپر, پھر دے ور شاٹ ڈاؤن اینڈ پھر بھاگ گئے کہیں سے. تو مطلب ہے یہ وہی ہے, یہ اسرائیلی ڈرونز ہیں, اسرائیلی ٹیکنیشینز ہیں جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ آئی تھنک طالبان کو بھی یہی لوگ ہیلپ کر رہے ہیں, اور طالبان کے اندر اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ ڈرونز چلائے اور ان کو ٹارگٹ کرے. وہ تو بس مشکل سے بندوقیں چلا سکتے ہیں, دیٹس اباؤٹ اٹ. تو اس لیے یو کین ایکسپیکٹ کہ ہماری طرف سے رسپانس ہوگا اس کا. تو سٹی صاحب, چائنا کے بارے میں آپ کا یہ تبصرہ تھا کہ ترکی اور قطر اگر ثالثی میں کامیاب نہیں ہوئے, دونوں کے درمیان جو تلخی ہے وہ کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, تو ان کے سٹیکس نہیں ہیں یہاں پہ, بٹ چائنا کا سٹیک ہے. اس کے باوجود ابھی تک ان کے ایکٹیو ہونے کے باوجود بھی سچویشن جوں کی تو کیوں ہے؟ عائشہ دیکھیں نا, ابھی تو پہلی دفعہ چائنیز وہاں گئے ہیں نا. آپ کا کیا خیال ہے, ایک دفعہ میٹنگ کے بعد ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد پاکستانیوں کے ساتھ ہوئی ہے, ان کی بات پاکستان کو بتائی ہے, پاکستان کی بات ان کو بتائی ہے. یہ تو شٹل ڈپلومیسی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں, آنا جانا آنا جانا آنا جانا, اوپر نیچے اوپر نیچے. یہ راتوں رات تو نہیں مسئلہ حل ہوگا نا. اور آپ دیکھیے نا, افغانستان کے بہت بڑے سٹیکس ہیں, وہ تو ڈیورنٹ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں وزیرستان اور یہ سارے علاقے ان کے ہیں. وہ تو ان کا جیسے اسرائیل کہتا ہے کہ جی گریٹر مڈل ایسٹ ہم نے بنانا ہے, اسی طریقے کے ساتھ یہ لوگ بھی یہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے تو جسے کہتے ہیں ان کا تو بیانیہ یہ ہے جس کے بیسس کے اوپر یہ موجودگی ہے ان کی. تو اس لیے آئی تھنک یہ معاملہ اتنی جلدی سیٹل نہیں ہوگا. یہ طالبان ٹی ٹی پی کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے, اور یہ جنگ چلے گی, کچھ عرصے کے لیے رک جائے گی, پھر ان کی طرف سے کوئی وائلیٹ کر دے گا اگریمنٹ. ہم تو نہیں چاہیں گے کہ اگریمنٹ کو وائلیٹ کریں, مگر ان کی طرف سے کوئی فالس فلیگ ہو جائے گا جس کی بیسس کے اوپر وہ پھر آپ کے اوپر حملہ کریں گے طالبان اینڈ سو آن. اور وہ ٹی ٹی پی کے ذریعے کریں گے, یا آپ ٹی ٹی پی کے ذریعے بھی نہیں کریں گے, آئی ایس کے ذریعے کریں گے. بس ہمارا فوکس تو ٹی ٹی پی کے اوپر ہے نا, تو وہ آئی ایس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, اور وہاں آئی ایس ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے سب ایک ہی کھاتے میں ہیں سارے. تو مطلب ہے ان کے پاس اس قسم کے اثاثے ہیں جس کے ذریعے وہ آپ کو کنٹینیو تنگ کر سکتے ہیں اور لیوریجنگ کر سکتے ہیں. بیکاز دیکھیے نا, ابھی تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا, آپ نے تجارت بھی بند کی ہوئی ہے اینڈ سو آن, اور آپ بمباری بھی کر رہے ہیں. تو اب کسی نہ کسی سٹیج پہ تو انہیں بات کرنی پڑے گی آپ کے ساتھ, مگر ہم ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے اور وہ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے. تو چائنیز جو ہے دے ہیو دا بیسٹ بیٹ کہ وہ کسی طریقے کے ساتھ بیٹھ کے کوئی سمجھوتا کرا دیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھوتے جو ہیں یہ لانگ ٹرم سمجھوتے نہیں ہو پائیں گے جب تک آپ ٹی ٹی پی کو اور ٹی ٹی اے کو وہاں رژیم چینج جب تک نہیں ہوگی جو کہ آپ کے حق میں ہو رژیم چینج, اس وقت تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. اور چائنا کی جو ثالثی کس حد تک
اسرائیل اور انڈین فیکٹر بیہائنڈ افغانستان کامیاب ہو سکتی ہے؟ فل فلیجڈ، اس کے بغیر یہ جو کر رہے ہیں کر ہی نہ سکتے. ان کو جو بیس مل رہا ہے یا ان کو جو دباؤ جو ان کے اوپر جو سپورٹ مل رہا ہے دیٹ از کمنگ فرام انڈیا اینڈ اسرائیل. اور دیکھیے نا آپ، تو اسرائیل بھی ان کی تعریفیں کر رہا ہے، انڈیا بھی کر رہا ہے، وہ اسرائیل کی بھی انڈیا کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ اب ایک گروپ بنتا جا رہا ہے جی. اور وایا انڈیا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، بیکاز ایک آپ کے ایسٹ پہ ہے، دوسرا آپ کے ویسٹ پہ ہے. سو دیٹ از وائی آئی تھنک ڈپلومسی اینڈ فورس both are needed to resolve some of these issues. ٹھیک. اور اس میں چائنا یہ زور دے رہا ہے پاکستان اور افغانستان پہ کہ وہ ٹینشنز کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کریں، فورس کے ذریعے نہیں. دوسری طرف جو افغانستان کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں پاکستان کی جانب سے، ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ جو قبضے یا نقصان کے دعوے ہیں پاکستانی سائڈ کے، یہ سب من گھڑت ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرخ لائن عبور کر لی گئی ہے، یہ جو ڈرونز بھیجے گئے ہیں یا حملے کیے گئے ہیں پاکستانی املاک پر. پروگرام میں ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب جتنے بھی عالمی معاملات ہیں، کرنٹ افیئرز، اس کے مختلف پہلوؤں پر بہت دلچسپ سوالات. سب سے پہلے امریکہ سے احمد حسان کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ روگ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کی کوئی باقاعدہ ڈیزگنیشن ہوتی ہے یا کیا سلسلہ تھا؟ اور کیا یہ ایران پہ حملوں کے بعد، وینزویلا پہ حملوں کے بعد امریکہ کو بھی کوئی روگ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جا سکتا کہ ایک روگ اسٹیٹ نارتھ کوریا بھی؟ ہم یہ توقع کریں کہ کیوبا کے بعد اب جو ہے وہ اس کی باری بھی آئے گی سونر، اپریل میں جون کے اندر، ان کمنگ منتھ. ہاں جی، سوال یہ ہے کہ روگ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ ROGUE، روگ اسٹیٹ. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو ٹرم ہے نا روگ اسٹیٹ کی، یہ امریکہ والوں نے نکالی تھی. انہوں نے ان ریاستوں کو روگ اسٹیٹ کہا تھا جو ان کی بات نہیں مانتے تھے یا ان کے کنٹرول میں نہیں تھے یا ان کے ساتھ جھگڑے کرتے تھے، اور ان کو انہوں نے روگ اسٹیٹ کہہ دیا. اس کے اندر روگ اسٹیٹ کے اندر کوریا، نارتھ کوریا روگ اسٹیٹ تھی، کیونکہ نارتھ کوریا جو تھا وہ ان کی بات نہیں مانتا تھا. نیوکلیئر ویپنز اس نے ڈیولپ کر لیے تھے اور میسائل ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کر رہا تھا اگینسٹ نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی، اگینسٹ میسائل پرولیفریشن ٹریٹی وغیرہ. انٹرنیشنل ٹریٹیز جو امریکہ نے بنائی تھی، یہ قانون امریکہ نے رولز بیسڈ آرڈر جو بنایا تھا، جو کہتے تھے ہم اس کو نہیں مانتے، اس رولز بیسڈ آرڈر کو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کو یہ روگ کہتے تھے. کہ روگ وہ کہ جی آپ ہمارے گروپ میں سے آپ باہر ہیں، یو آر اے روگ، آپ کو ایگزائل کر دیا، آپ تو آؤٹ سائڈر ہے، فتنہ ہے آپ، اینڈ سو آن. تو یہ روگ اسٹیٹ امریکہ نے یہ بنایا تھا. اس کے اندر ایران بھی روگ اسٹیٹ تھا آفٹر دا 79 ریولوشن، اس کو بھی تھا. اسی طریقے کے ساتھ نارتھ کوریا روگ اسٹیٹ تھا، لیبیا روگ اسٹیٹ تھا انڈر غذافی. تو یہ ان کو روگ اسٹیٹ قرار دے دیا تھا کہ ہماری بات نہیں سنتے، انٹرنیشنل رولز بیس آرڈر نہیں کرتے، جمہوریت کو سپورٹ نہیں کرتے، اینڈ سول سوسائٹی کو سپورٹ نہیں کرتے، آل دا ویلیوز وہ جو کہ ویسٹرن سویلائزیشن یا ویسٹرن آرڈر کی تھی. تو اب آپ نے جو بات کہی یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس وقت جو رولز بیسڈ آرڈر ہے جس کو ختم کر دیا، بالکل تباہ کر دیا، وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہ تو خود کہتے ہیں کہ اب رولز بیسڈ آرڈر ہم نہیں مانتے. وہی آرڈر جو انہوں نے بنایا تھا لوگوں کو دبانے کے لیے اور حاوی ہونے کے لیے، وہی رولز بیسڈ آرڈر کو اب یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، بیکاز اب ہم نے رولز بیسڈ آرڈر کے باہر نکل کے اور اٹیک کرنا اور سامراجی کرنی ہے. تو اب نوم چومسکی ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل ہے، امریکن فلاسفر ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے. انہوں نے پوری کتاب لکھی آن روگ اسٹیٹس. اب وہ آپ پڑھے، آپ اس کو پتہ لگے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سب سے بڑی روگ اسٹیٹ ہے. تو آپ والی بات ہے کہ وہ تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رولز بیسڈ آرڈر بنایا تھا امریکہ نے، امریکہ سب سے پہلے خود ہی وائلیٹ کرتا ہے اس کو، لوگوں کے اوپر وہ کہتا ہے کہ انسسٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں، مگر جب موقع ملتا ہے اور ضرورت پڑتی ہے تو خود اس کو وائلیٹ کرتا ہے. تو اس نے تو کہا تھا سب سے بڑی روگ اسٹیٹ از امریکہ. اب تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، سب سے بڑی روگ اسٹیٹ امریکہ ہے. اور اب تو میرا خیال ہے اسرائیل کو بھی ایڈ کرنا پڑے گا اس جنگ کے بعد، کیونکہ پھر ایک اور تاریخ لکھی جائے گی اور پھر نئے سٹینڈرڈ سیٹ ہوں گے. سیٹھی صاحب نے آج امریکہ، اسرائیل اور ایران وار کے اوپر جو انالیسس دیا، اس پہ بہت سے لوگوں کو جنہوں نے یہ سوال بھیجے جواب مل گئے ہوں گے. پشین سے اورنگزیب خان نے بھی ایک سوال کیا. فراز کاظمی صاحب اسلام آباد سے، آپ نے یہ پوچھا کہ ٹرمپ کے گلے پڑ چکا یہ حملہ، آپ کو اندازہ ہوگا آج کے انالیسس کے بعد اس کے جواب کا. افتخار صاحب قصور سے، سیٹھ صاحب اگر ریپڈ فائر کرتے ہوئے ان کے دو سوال آپ کے سامنے رکھوں کہ ایران کی چین آف کمانڈ کیوں نہیں ٹوٹ رہی، اور اگر ایران پر نیوکلیئر اٹیک کیا جائے
تو تاریخ دیکھتے ہوئے ایران کی کیا ایران سرنڈر کرے گا ان شارٹ؟ نہیں، ایران نہیں سرنڈر کرے گا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے. اور کیا اتنے بڑے ملک کے اوپر ایک جگہ پہ 2 جگہ پہ آپ نیوکلیر ویپن پھینک کے تو آپ کا خیال ہے کہ یو کین برنگ دیم ٹو دیئر نیز؟ ایسے نہیں ہوگا. یہ جاپان نہیں ہے، چھوٹا سا آئلینڈ نہیں ہے کہ جہاں آپ نے 2 مارے اور اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے. 100 ملین کی پاپولیشن ہے اور اتنا بڑا علاقہ ہے، یورپ سے اور برطانیہ سارا ملا کے اس سے زیادہ بڑی جگہ ہے یہ. تو یہاں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی ڈفرنس، دے ول کیپ فائٹنگ. 8 سال انہوں نے لڑائی کی تھی، ایک پتہ نہیں کہ کہتے ہیں 1 ملین لوگ مارے گئے عراق کے ساتھ، جس کے پیچھے عراق کے پیچھے اس وقت کے صدام حسین کے پیچھے امریکہ بھی تھا، برطانیہ بھی تھا، سارے تھے کہ ایران کو ختم کیا جائے. وہ نہیں یہ ڈٹے تو اس دفعہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باقی آپ پوچھ رہے تھے کہ ان کی جو آرگنائزیشن چین آف کمانڈ کیوں نہیں ٹوٹی. وہ میرا خیال ہے ان کو احساس تھا کہ یہ اٹیک کریں گے اور ڈیکیپیٹیشن جسے کہتے ہیں کہ سینئرز کو اٹیک کرنے کی کریں. تو ایران کے اندر کوئی 31 پروونسز ہیں، انہوں نے اس کو سارا ڈیوولوشن کر دی تھی. لوکل کمانڈرز بنا دیے تھے، ان کے نیچے پورے اسٹرکچرز بنا دیے تھے اور ان کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا تھا کہ اگر کسی اسٹیج پہ بھی کوئی اس قسم کی سچویشن ہو جو کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہوگی، وہ تو تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اسی لیے تو اتنی لمبی چوڑی آرسینل کٹھی کی ہوئی تھی میسائلز کی اور ڈرونز کی. انہیں پتا تھا کہ یہ وقت آئے گا، ہمیں استعمال کرنا پڑے گا، تو امریکہ اور اسرائیل کریں گے. اور ہم سب کو پتا تھا، ہم سب یہی کہہ رہے تھے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. تو ایران بھی تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے ڈیوولوشن کر دی تھی. تو اب یہ ہے کہ اسی لیے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کو فون جاتا ہے پاکستان سے نہیں انڈیا سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے جہاز کو جانے دیں، ہمارے آئل کے اوپر نہ اٹیک کریں. ان کا فارن منسٹر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اوکے اچھا چلو کوئی بات ہو جاتی ہے، مگر پیچھے سے پھر کوئی اٹیک ہو جاتی ہے. تو ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے بہت سی چیزیں. اتنی ڈیوولوشن ہوئی ہوئی ہے، اتنی وہاں اسٹیبلش ہو گیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور اگر وہاں سینٹرل کمانڈ میں بھی اگر کوئی خامی رہ جائے تو جو باقی لوکل کمانڈرز ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں، تو وہ بات بھی نہیں سنیں گے. اس لیے اٹس ناٹ پاسبل کہ یہ یہاں ریجیم چینج ہو جائے اس طریقے کے ساتھ. ٹھیک. اس کے علاوہ بھی اس جنگ سے جڑے بہت سے سوال تھے. محسن کراچی سے بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. مجاہد لاہور سے آپ بھی ایران جنگ کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے. اخلاق مظفر آباد سے. حسن باجوہ آسٹریلیا سے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. حسن راولپنڈی سے کہ ایران ٹویٹ کیوں نہیں کرتا یا ایران کا ایسا رویہ کیوں ہے، یہ آنے والے شوز میں ہم ضرور شامل کریں گے. مشتاق مظفر آباد سے بڑا انٹرسٹنگ کویشچن تھا آپ کا کہ سیٹھی صاحب کی چڑیا یہ بتایا کہ فرشتے ایران کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں. تو جو آپ کا نام ہے مشتاق، یہ ہمیں کافی فیملیئر لگتا ہے. میرا خیال ہے مشتاق صاحب سے زیادہ کسے پتا ہوگا کہ فرشتے کس کی مدد کر رہے ہیں. طارق حسن تیل کے کرائسس کی بات کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ پاکستان اپنے ذخیرے کیوں استعمال نہیں کرتا تیل کے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ بیان یاد آ جاتا ہے کہ وہ وقت بھی ہو سکتا ہے آ جائے کہ پاکستان انڈیا کو تیل ایکسپورٹ کر رہا ہو. یہ ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اور بھی اس طرح کے بہت سے سوالات آنے والے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں.